جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم، میرے ساتھ ہیں وقار گیلانی اور ہمیں آج جوائن کیا ہے آصف بھٹی صاحب نے۔ بھٹی صاحب جو ہیں وہ بڑے معروف اور پرانے صحافی ہیں اور اسلام آباد کی اقتدار کی راہداریوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام آیا ہے، اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، کیوں یہ جو قرا ہے وہ ان کے نام نکلا، اور آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ جاوید صاحب آج کچھ مصروف ہیں لیکن کل وہ دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو گیلانی صاحب آپ کی اجازت سے میرا خیال ہے بھٹی صاحب سے ہی شروع کرتا ہوں۔ بھٹی صاحب اس بالکل، سے پہلے اور بھٹی صاحب آج ماشاء اللہ آج گاڑی میں بھی نہیں ہے، جی آج گاڑی میں بھی نہیں ہے، آج کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یار آج تو اتوار ہے بھائی۔ نہیں تو پہلے ہمیشہ یہ گاڑی میں ہوتے تھے ہمارے۔ تو بھٹی صاحب یہ بتائیں ذرا نا، آپ نے جو ہے اتنے 2 دہائیوں سے زائد کے سفر میں بڑے سیاستدان دیکھے ہیں، ان کی اٹھان دیکھی ہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کی اٹھان یہ جب ایک سامنے آئے، آپ نے، ہم سب نے دیکھا کہ وہ اس کے پس پردہ محرکات کیا تھے، اور اب یہاں تک جب ان کو ایک طرح سے ملک کا سب سے بڑا عہدہ وزارت عظمیٰ چاہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ہی وہ ملنے والا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کون ہے انوار الحق کاکڑ؟ ایسی کیا خصوصیات ہیں ان میں کہ یہ جو ہے چنے گئے اس منصب کے لیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور گیلانی صاحب، آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جب بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو آپ یاد کرتے ہیں، شکریہ۔ آپ کے ناظرین کے لیے بھی ان کو میرا سلام۔ اور یہ جو صورتحال ہے جس میں ایک ایسی شخصیت کا چناؤ کیا گیا ہے جو کہ بظاہر نئی نظر آتی ہے، لیکن ہم بالکل نہ بھولیں کہ حقائق بدل گئے ہیں، یا پاکستان کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں، یا پاکستان کی سیاست میں جمہوریت داخل ہو گئی ہے، یا پاکستان کے اندر جو مداخلت ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں سچ بولنے سے تو ضرور روکا جا رہا ہے، بین ہے ہم لوگ ہر لحاظ سے، ہماری زبان بندی ہے، لکھائی پر پابندی ہے، کہا سنے پہ پابندی ہے، لیکن یہ پابندی کوئی زیادہ دیر رہ نہیں سکتی کیونکہ آپ کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، میں آپ کو وہ پہلا دن یاد کراؤں اگر، کہ جب ہم لوگ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں تھے اور ہمیں ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، مجھ سے وہ میسج اس نے پڑھا، تو وہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے سر آج آپ سے 5 منٹ چاہیے، اور اس کا تعلق بھی انہی کے علاقے سے ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور پشتون لڑکا تھا۔ تو میں ان کی بات کو تھوڑا اگنور کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک کمیٹی کا اجلاس تھا، تو اس سلسلے میں مجھے تھوڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی تھی، خبر کے چکر میں آپ کو پتا ہے کافی تگ و دو کرنی پڑی ہے، صرف بیک گراؤنڈر آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر ایک بہت ہی زبردست قسم کا سر آپ کو ایم این اے سے ملاقات کرانی ہے۔ میں نے کہا یار اچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کاکڑ انوار الحق کاکڑ صاحب آئے ہیں بلوچستان سے، اور جو نئی جماعت بنی ہے اس کی وہ بڑے روح رواں ہیں، اور بظاہر تو وہ مطلب آزاد ان کے خیالات ہیں، لیکن آپ کو ملاقات کرنا بڑی ضروری ہے۔ اچھا، وہ کھانے کی ٹیبل پہ ہمارے ہاں کیفیٹیریا بڑا مشہور ہے قومی اسمبلی کا، تو اس میں ہم لوگ بیٹھے جا کے، تو ہارڈلی 5 منٹس کے اندر ہماری وہ کہتے ہیں نا جرنلسٹ کا جو ایکومن ہوتا ہے یا ایک جو اپروچ ہوتی ہے اس کی جرنلسٹک اپروچ، وہ فوراً سے اپیل کرتی ہے، آپ کو فوراً مائنڈ میں آتا ہے کہ یار ٹائم ضائع ہو رہا ہے، چلیں اٹھیں یار، بس جتنی بات ہوگی پتہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ دیگ میں سے چاول ایک نکال کے بندہ چیک کرنے والی بات ہے، نائی والا کام ہے۔ تو میں نے ان سے گفتگو ابھی شروع ہوئی اور میں نے ختم کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہا سر مجھے 5 منٹ دیجیے گا، میں ایک بہت ہی ضروری ایک چیز چل رہی ہے، میں وہ کر کے تو پھر آتا ہوں۔ اس کے بعد میں نہیں ملا ان سے۔ ایک دن اچانک ہی کمیٹی کا اجلاس تھا ایک، اور اس کمیٹی کے اجلاس سے نکلتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ آپ تو لفٹ نہیں کرا رہے۔ میں نے کہا سر لفٹ کی بات نہیں ہے، آپ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو ہنس پڑے، تو کہنے لگے نہیں یہ تو مطلب آپ بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چلیں کسی وقت بیٹھتے ہیں پھر گپ شپ کریں گے۔ تو آپ میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں جو سیاست کے پیداوار ہیں، جو سیاسی پیداوار ہیں، وہ پاکستان کے اندر کتنی ساری ہے، کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ آپ پچھلے دور کو دیکھ لیں کہ یہ جتنے نام ہیں آپ ذرا ان کو نکال کے دیکھیں، ان کی لسٹ کو، آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں پودا لگایا گیا، کس طرح ان کو بنایا گیا، کس طرح ان کی آبیاری کی گئی، کس طرح ان کو ایک تناور درخت بنایا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ درخت اپنی ہی وزن سے گر پڑے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو انتخاب ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر مداخلت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے ملک کے اندر کبھی بھی سیاست آزاد نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے ملک کے اندر کبھی جمہوریت پروان چڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ بھلے سے کوئی تعویلیں دے لیں، سارے میرے سینئر دوست جو ہیں، ہمارے کولیگز جو ہیں،
وہ سارے خاموش ہیں آج. آپ ایسی بھیانک پکچر پینٹ کر رہے ہیں بھٹی صاحب. ہمارے دوست، ہمارے اور آپ مشترکہ کئی دوست اسلام آباد میں تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, بڑی سر. اچھا سنیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیے یہ وہ ایلیمنٹ ہے. سوری 1 منٹ لوں گا. یہ وہ بات ہے جس کے ہم سب قائل ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, اگر آپ کو میں کہوں جی کہ پاکستان سے آپ تشریف لائیں امریکہ میں اور یہاں پہ آپ مشینوں کا کاروبار کریں, تو بھائی میں بار بار یہ تعویلیں دوں کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں کمیونیکیشن کے اندر, بھائی آپ سے زیادہ کامیاب آدمی تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے. تو آپ کو الف بے نہیں پتا مشین کے کسی ایک پروجیکٹ کی, تو آپ کیا کریں؟ یہ بھی ڈاکٹر ہے, محیط پیرزادہ بھی ڈاکٹر ہیں. دیکھیں ڈاکٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے. گیلانی صاحب میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جڑا تسی رکھے نا پوائنٹ, یہ آپ نے جو پوائنٹ رکھا ہے کہ جی کی قابلیت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی اچھی انگریزی, سرشتہ انگریزی بولتے ہیں, شستہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں, سیاسی پرسپیکٹو میں بہت ساری اپنی وہ ڈیٹیلنگ بتاتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. اسپائی ایجنٹ کے بارے میں, ان کے بارے میں الزام ہے کہ وہ وہاں پہ بلوچستان میں وہ بڑے اہم نمائندگی کرتے رہے. وہ جو ان کا ایک کریڈنشل ہے اور جو باقی سارے کریڈنشلز ہیں ان پر حاوی ہے وہ, ٹھیک ہے. اور یہ جو انتخاب ہے, یہ سب سے پہلے میں نے آج سے 1 ہفتہ پہلے یہ خبر ریویل کی, بلکہ ٹویٹ کیا میں کہ بلوچستان سے لانے کا فیصلہ ہو گیا. تو مجھے ایک صاحب نے, ایک میرے دوست ہیں سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے کہا او بھائی ایک ہی گل ہوئی. میں کہ سب اسٹیبلشمنٹ تھوڑا ڈبل کھیلے گی کہ ایک تو لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں اس کو بھی تو تھوڑا سا کرنا ہے کہ بلوچستان سب سے محرومیوں والے طبقے اور یہ اور وہ محروم صوبے کے نمائندگی ہوگی. دوسرا مینگل کو نہیں, اچھا سب کا خیال تھا کہ اختر مینگل کو شاید لگایا جائے گا, اور اختر مینگل نے اعتراض بھی کر دیا اس کے اوپر, ان کے انتخاب کے, اور کسی بڑے سیاسی خانوادے سے بھی نہیں لینا تھا کہ اس کی ہیج منی نہ ہو, کیونکہ عام سی فیملی سے ہیں, مڈل کلاسی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں. یہ بھی ایک بندے کی, یہ ایسے ہی ہے جیسے عمران خان صاحب کو عثمان بزدار اور محمود خان چاہیے تھے. سبحان اللہ. بس باقی گیلانی صاحب دسن گے. تو گیلانی صاحب میں یہی سوال آپ کے پاس لے آتا ہوں نا. ابصار عالم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 کے راستے سیاست میں داخلہ اب شاید بند ہو گیا ہے. عمران خان صاحب, یہ ہمارے جو شاہد خاقان عباسی صاحب اور انوار اللہ کاکڑ صاحب, تینوں اپنے دوستوں کے ہمراہ کوہسار مارکیٹ میں پائے جاتے تھے. اب سیاست کا اور ملک کا فیصلہ کوہسار مارکیٹ اور اس کے آس پاس کی نیم تاریخ عمارتوں سے ہوگا. تو ذرا اس پہ تو روشنی ڈالیں کہ یہ کیا کنیکشن ہے ان عمارتوں کا اور اس مارکیٹ کا. بہت شکریہ. یہ بیسیکلی یہی جو باتیں بھٹی صاحب نے کی, میں اس میں تھوڑا سا اپنی طرف سے کاغذانہ اور کہہ لیں خطا کارانہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ قرآ نکلا. یہ بیسیکلی یہ قرآ نہیں نکلا ہوا, یہ کھرا نکلا ہے. واہ 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 یار, میں مزہ آ گیا بھائی. گیلانی خیال کرنا ایک کھرا تواڈے ولوں آ کے نہ نکل جائے کسی لے آگے, جنیاں گلاں کر رہے ہیں, جنیاں اسی گلاں کر رہے ہیں. جو بیک گراؤنڈ بلوچستان عوامی پارٹی کا ہے سب جانتے ہیں اس کو, کس طریقے سے یہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تھے یہ سارا کچھ سیٹ اپ آیا ہے وہاں پہ. تو بیسیکلی یہ دیکھیں, اس کی 2 صورتیں میں پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم پہلے ایک ٹیگ لگاتے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے یا بلوچستان کے حوالے سے کہ دیکھیں وہاں کی حکومت اور ڈیسائیڈڈ ہے, وہ انہوں نے لانی ہے. اب اس کا پھیلاؤ دیکھیں نا کہ وہ وہاں کا پرائم منسٹر بھی آ گیا, تو اس کا پھیلاؤ کتنا بڑھ گیا بلوچستان عوامی پارٹی کا. دوسری عرض یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے محرومی کی بات انہوں نے کی, لیکن یہ انوار الکاکڑ صاحب, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے اچھے آدمی ہیں, اچھی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں, واضح کلیئرٹی ہے ان کی باتوں میں, بٹ یہ ان کی اس کریڈینشل کو نہیں دو سکتا ہے جو ان پہ لیبل ہے کہ یہ کہاں سے لائے گئے ہیں. یہ جمہوریت کی پاکستان میں میرا خیال ہے اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی نہیں ہے. آج ایک خط چلا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز پہ, جو اختر مینگل صاحب نے لکھا ہے نواز شریف صاحب کو کہ ہمیں تو آپ سے یہ توقع نہیں تھی, جو کچھ آپ کر کے چلے گئے ہیں آپ نے تو ایسی کلاڑی ماری ہے کہ ہماری سیاست بھی ختم کر چلے ہیں, اور اپنی تو آپ کر ہی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. دوسری دفعہ آپ نے مشرف اور باجوہ کو, ویسے بڑے سادہ آدمی ہیں مینگل صاحب, ہمیں تو ہمیشہ سے یہی توقع تھی. ہاں جی, تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا, میں تو کبھی بھی نہیں سوچتا ہے ان کو نامینیٹ کیا جائے گا. گزارش کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کا, میں اس میں کہتا ہوں بدقسمتی یہ ہے بھٹی صاحب دیکھیں کہ یہ تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہو. آپ تو بڑی نادم اعتماد جو عمران خان صاحب کے خلاف آئی, اس کے بعد بڑا آپ شروع ہوا کر رہے تھے کہ جمہوریت کی جیت ہے. یہ جمہوریت کی ایسی جیت ہے, میں کل ہی سوچ رہا تھا بھٹی صاحب اس پہ کہ ایسی بدقسمتی کہ 3 نام اپوزیشن لیڈر نے دینے ہیں جو کہ ڈمی اپوزیشن لیڈر ہیں.
اور 3 نام ہمارے شہباز شریف صاحب نے دینے ہیں، جو کہ اب کھلے عام کہتے ہیں کہ میں بھی ان کا بڑا پیارا لاڈلا ہوں. تو اور لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ نے کوئی 3 نام سنے جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے آئے ہیں؟ کسی نے سنے؟ راجہ ریاض نے کوئی 3 نام دیے ہیں. بدقسمتی جمہوریت کی یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود اتنے پیک پہ جا کے بھی کوئی 5 نام کسی کے پاس نہیں آئے، اور سیدھا سیدھا ایک نام اناؤنس کروا دیا گیا کہ یہ پرائم منسٹر ہے آپ کا، اور آپ نے بھی انڈورس کر دیا اور انہوں نے بھی انڈورس کر دیا. اس سے بڑی بدقسمتی پارلیمانی جمہوریت کی کیا ہوگی کہ 5 بندوں کے نام ہی نہیں آپ دے سکتے یار. یہ بھی ہیں 3، یہ بھی ہیں 3 یار، ان میں سے ایک رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کاکڑ صاحب بھی آ جائیں. دیکھیں انہوں نے بھی کہا ہم راز میں رکھیں گے، انہوں نے بھی کہا ہم راز میں رکھیں گے. تو بدقسمتی سے جمہوریت کا پہیہ تو اس طرح ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور ان کا بھی وہی ہوگا جو محسن نقوی صاحب کا ہے کہ جناب علی جو وہاں سے پیغام آئے گا اس کو وہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. اس پہ میرا خیال ہے اب فوکس کرنا ضروری ہے، تھوڑی سی بات اس پہ کریں کہ ان کے لیے چیلنجز اب کیا ہے یا ایجنڈا ان کا کیا ہے. بظاہر تو یہ ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرانے، لیکن کیا وہ انتخابات 90 دن میں ہو جائیں گے؟ اگر ہو بھی جائیں تو میرا خیال ہے سازگار ماحول بنانا جو ہے نا، جو اس کو ہم خاص طور پہ سازگار ماحول کہتے ہیں، جو موافقت لیول پلینگ فیلڈ، جس کو نیا نام دیا گیا ہے لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ کہہ لیں اس کو، لیکن مقصد یہ کہ مطلوبہ نتائج جب تک نہیں آئیں گے تو یہ اس کے لیے پوری اب مزید فیز 2 کی کوشش کریں گے کہ مطلوبہ نتائج کس طرح آنے ہیں. اب اس پہ زیادہ اس کے ساتھ اس چیز کو ملا لینا آپ کہ کل ہی ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بھٹی صاحب، اور یہ دیکھیں کہ پنجاب کے پی کی کیئر ٹیکر کیبنٹ، اس کے 25 وزراء تھے، ان کو سیاست کی بنا پہ کہ آپ کا سیاسی رجحان ہے آپ کو فارغ کیا جاتا ہے. تاریخ میں یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ 25 وزراء کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی ہیں، اور الیکشن کمیشن کے 8 مہینے پہلے سو رہا تھا جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا کہ یہ سیاسی وزراء نہیں ہیں. انہوں نے 8 مہینے اپنی پوری کھیر کھا لی ہے. اب ایک نیا سیٹ اپ آنا ہے، اس میں شاید آپ نے پی ٹی آئی پی کی بھی جگہ بنانی ہے، کسی اور کی بھی بنانی ہے، اور آپ نے کوئی گیم پلان اور رکھا ہوا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی لوگ ہیں یار. اور آج یہ بھی خبر آئی کہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا بھتیجا بھی الیکشن لڑ رہا ہے. تو میرا مطلب کہ عجیب قسم کا جمہوریت کے ساتھ یہ مذاق ہے. یہ مذاق کسی طرح آگے چلنا ہے. یہ چیلنجز جو پارٹیوں کے لیے رہیں گے، سیاسی پارٹیوں کے لیے، لیکن ان کے لیے یہ چیلنجز ہے کہ اس طرح کے چیلنجز کو اوور کم انہوں نے کیسے کر لینا ہے. تو انہوں نے ایسے ہی لوگوں کے ذریعے کرنا ہے جو فیس تو ان کا ایسا ہی ہو، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں جناب، وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ تو آکسفورڈ کے پڑھے ہیں، اور یہ سینیٹر ہیں، اور یہ بڑی پڑھی لکھی آواز ہے چھوٹے صوبے کی. لیکن آگے پیچھے سے جو ڈوریاں ہلائی جائیں گی، کوئی انڈیپینڈنس آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ ابھی ان کی کیبنٹ سے ہی دیکھ لیجئے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ اچھی چیزیں ہوں، اللہ کرے کہ کوئی سینٹی پرویل کرے، لیکن موجودہ حالات میں تو دیکھیں ایسی کوئی، مجھے تو بڑی دکھ ہوا کہ اگر آپ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کوئی نام ہی نہیں دے سکتے بھائی، اور ایک سیدھے نام پہ انگلی آگے آپ نے کہہ دیا کہ یہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں جناب. انگلی کی ضرورت نہیں پڑی سر، انگلی کی بھی ضرورت نہیں پڑی سر. تو بھٹی صاحب آپ بتائیں نا کہ الیکشن ہوں گے وقت پہ یا نہیں ہوں گے، اور آپ نے جو لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ استعمال کیا، مجھے تو کچھ اس طرح کے آثار لگ رہے ہیں کہ وہ کرواتے کرواتے پی ڈی ایم والے بھی لیول نہ ہو جائیں ساتھ. ڈاکٹر صاحب ہم بڑے طویل عرصے سے ساری سچویشن کے اوپر، شاید عمران خان کا بھی دورے جبر جو ہے وہ چل رہا تھا، اس وقت سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو نیا نمونہ آ رہا ہے ہائیبرڈ جس کو نظام ہم کہتے ہیں، یہ جو لایا گیا ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. اچھا مجھے بڑا شک ہے، میں ابھی یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر سے بھی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو اعتماد کیوں نہیں ہو رہا جمہوریت پہ. میں نے کہا جی جمہوریت پہ اعتماد دینے والے اصل میں اعتماد پیدا نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، عوام کا قصور ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں جب آپ بیلٹ پیپر میں سے وہ نام ہی نکال دیں گے، میں ایگزامپل کسی کا نام لیے بغیر، یا اس کا انتخابی نشان ہی نکال دیں گے، یا ایسا انتخابی نشان ڈلوا دیں گے جس پر کمپیل کریں گے آپ کہ بھائی اسی کو ووٹ ڈالنا ہے، تو لوگوں کے پاس 70% میجارٹی تو آپ کی رہتی ہے دیہاتوں میں، جن کو ٹھیک ہے سوشل میڈیا پتا چل گیا ہے، لیکن ان کے اوپر پریشرز کتنے ہیں. آپ اس چیز کو بھی تو دیکھیں نا، وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. ریفرنڈم چاہتے ہیں نا آپ کہ بھائی اسلام ہے یا یہ گیلانی صاحب اس سے بدترین سچویشن ہے. میں مطلب دیکھیں ہم لوگ نا جب تھوڑا سا جرنلزم کے اس جو کہ ہم جس کنویں کے مینڈک بنے ہوئے تھے اس سے جب ذرا باہر نکلے ہیں، ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں آ کے اور یہاں کی جمہوریتیں، دنیا بھر کی جمہوریتیں، جیسے میں نے دنیا کے کافی ملکوں کے امریکہ سمیت الیکشنز کور کیے ہیں، برٹش پارلیمانی نظام کو، ایون دبئی میں جو الیکشنز ہوئے سو کالڈ اس کو بھی کور کیا جا کے. ایشو کیا ہے؟ انڈیا جیسے بڑے کنٹری کو 2 دفعہ کے الیکشن کور کیے. بنیادی اکائی کیا ہے؟ آپ کا ووٹر. اگر آپ کا ووٹر انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کا مائنڈ سیٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اس کی سوچ کے لحاظ سے، تو وہ کیا فیصلہ کرے گا؟
बात होती है यहाँ से स्टार्ट। 75 ईयर जब से मैं बात करता हूँ कि जी के पाकिस्तान में जमहूरियत पनप रही है, लोग कहते हैं भाईजान 200 साल लगे हैं अमेरिका को, आप ऐसी बातें करते हैं, आज अमेरिका पहुंच के आप ऐसी बातें करते हैं। भाई बात सुनो, कोई कहीं दाग बेल तो पड़ी होगी, कहीं कोई पहला स्टेप तो लिया गया होगा, कहीं पे पहले कोई ईंट तो रखी गई होगी, जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए कोई पौधा तो लगाया गया होगा। आपने अभी तक कोई पौधा ही नहीं लगाया। अभी आपने नवाज शरीफ की बात कर दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले उन्होंने लंदन प्लान किया, चाहे उस पर इल्जाम, वो इल्जाम है, मैंने खबर दी थी, वो भी मैं ये इस बात पे दावा करता हूँ। 2021 में जब बाजवा का खुफिया विजिट हुआ था बरतानिया का, किसी बहाने से गए थे, लेकिन जब इनकी मुलाकात हुई थी किसी जगह पे, हुसैन नवाज की किसी प्लेस पे या डार की किसी प्लेस पे, फैसला तो वहां पे हो गया था। डार ऐसे थोड़ी आया पीएफ के तैयारी के ऊपर, और नवाज शरीफ साहब की केसेस ऐसे थोड़ी माफ हो गए, शहबाज शरीफ ऐसे वज़ीर आज़म थोड़ी बन गए, टीटी केस खत्म हुआ, बंदे पांचों मर गए, गवाह भी सारे मर गए, इन्वेस्टिगेटर भी मर गया, उस तो बाद वज़ीर आज़म बनाता हूँ। मतलब ये सारी चीजें क्या हैं? अच्छा वो तो भट्टी साहब वो तो दोबारा बनने के चक्कर में आप उनको दोबारा बनते हुए देख रहे हैं। यही बात, अभी दो चीजें सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो आपने पूछा था कि काकड़ साहब का प्लान क्या, भाई काकड़ का क्या बेचारी का प्लान होगा? हम बेचारे पे क्यों इल्जाम लगाएंगे? हम क्यों इल्जाम उन पे धरें? हम तो उनके इंतखाब के ऊपर खुश हैं कि चले उनको वो जो रोजी रोटी जिसके लिए वो ख्वाब लेके हर इंसान, जैसे आप उठे हैं तो आपका एक ख्वाब होगा कि मैं यूनिवर्सिटी का चेयरमैन बनूं डिपार्टमेंट का, या मैं वाइस चांसलर बनूं, तो भाई उसने जिस बाप पार्टी ने जन्म लिया था उसका बेटा बड़ा हो गया है, उस बाप का जो बेटा है अब वो बाप बन गया है वो, ठीक है ना? तो अब वो उससे बड़ी क्या उसके लिए हो सकती है? बाकी जो कुछ उससे कहा जाएगा इंशाल्लाह दरमे सुखने, वो क्या होता है उस तरह जनाब, वो हर लिहाज से खिदमत करेंगे, हर लिहाज से वो उस बात को जो कि अप्रोच है एक कि किसको लाना है, किसको डिमोलिश करना है, कौन मुल्क का इक़्तिदार संभालेगा, ये सारा कुछ प्लान हो चुका है। इस प्लान पर इंप्लीमेंट करना है सिर्फ अभी, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बंदा ऐसा चाहिए था जिसका फेस ऐसा हो, लोग यकीन करें उसके ऊपर। हमारे ही सारे दोस्त कह रहे हैं टीवी पे बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह तालियां बजा रहे हैं, क्या ठीक है ना, लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपको घुमाने नहीं दूंगा। आप मुझे बताएं कि उस स्पेसिफिक प्लान में इमरान खान और पीडीएम को किधर देखते हैं आप? अगला यही स्टेप मैं बताने जा रहा था कि अगला स्टेप ये है कि जिन्होंने जो 5 नाम नहीं दे सके हैं, हिम्मत देखिए इन लोगों की यार, जमहूरियत को बातें करते हैं, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग की बातें करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। सुभान अल्लाह, आइन में लिखा हुआ था यार कि आपने नाम भेजने या पोजीशन लीडर सो कॉल्ड, यानी कि उससे बदतरीन पाकिस्तान की बदकिस्मती की आज तक किसी ने प्रोग्राम तक नहीं किया उसके ऊपर कि यार राजा रियाज का कैरेक्टर क्या है, किसी मुझे प्रोग्राम उठा के दिखाएं। किसी ने आज तक ये एक पूरी सिमेट्रिकल वे होता है, या एक जो हम जर्नलिज्म के अंदर कहते होते हैं कि सेगमेंट वाइज जब आप प्रोग्राम्स करते हैं कि भाई आप टोटलिटी में जाएं कि भाई ये बंदा कौन है, कहां से आया, किसने इसका इंतखाब किया, ये पोजीशन लीडर कैसे बन गए, किसी ने बात ही नहीं की। सब लोग इस बात पे कर रहे हैं पोजीशन लीडर साहब ये करेंगे और कायदे अवान ये करेंगे। अब पीडीएम को लगेगा पता कि जिस वक्त ये लाठी फिरेगी, जिस वक्त ये दबाव मिलेगा इस इंटरम सेटअप को, जब ये आगे बढ़ेगा अपनी मजबूरियों के साथ जो कि लोगों को बताई जाएंगी, टीवी के ऊपर हमारी दोस्त बैठ के जब ये बात करेंगे, अखबारों में लिखेंगे कि भाई ये बहुत जरूरी है कि पोल के अंदर सफाई होनी चाहिए। मुझे बताएं, हर दफा सफाई के ऊपर हमारे साथी मिलकर काम नहीं करते रहे कि पहले एहतसाब, फिर सियासत होगी, फिर जमहूरियत आएगी। वही एहतसाब का नारा अभी शुरू होने जा रहा है, वही पाकिस्तान की पिछली जो 3 सालों में हुआ है, 5 साल, उसकी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होने जा रही है। वही पाकिस्तान के अंदर सियासत को मजबूत बनाने के लिए जो कि बड़ा ख्वाब है हमारी ताकतवरों का कि जनाब बस मुल्क के अंदर अगर लोग अच्छे हो जाए ना, अच्छे सियासतदान बन जाए ना, तो मुल्क में जमहूरियत पनप सकती है। भाई तुसी ठेकेदार हो, भाई तुसी तुहानू किसी ने ठेका दिता है या तुहाडा ख्वाब की है, ये तो जमहूरियत का प्रोसेस देखें भट्टी साहब, चलेगा तो अच्छे सियासतदान बनेंगे ना। प्रोसेस नहीं मुझे मैं इसमें गिलानी साहब मुझे बताएं, कोई मार्शल लगा है मुशर्रफ के बाद? लगा है? आप कैसी बात कर रहे हैं यार? मैं मुझे याद है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही थी, मुझे याद है जब रजा रब्बानी जो है ना डाइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर ना लेक्चर दिया करते थे हमें बुला बुला के। मुझे याद है जब वो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा करते थे। मुझे याद है उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी जो है हमें बताया करते थे कि किस तरह वो मजबूत किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें पता था वो क्या कहते हैं, हमें पता था हो क्या रहा है। हमें याद है जब नवाज शरीफ साहब आए थे, नवाज शरीफ साहब किस तरह आके बातें करते थे कि मैंने आज बुला लिया है, वो उनको नाम नहीं याद आता था। नहीं, वो कहते थे क्या नाम है यार उसका, राहील शरीफ, उसको बुलाया। वो इस तरह की बात करते थे कि उन्हें नाम भूल जाता था आर्मी चीफ कौन है मुल्क का। यानी जब बाजवे जो आपने बात के साथ भी जो हो रही है ना वो मेरिट पे ही हो रही है। अब सुने, आपने कहा ना नवाज शरीफ साहब ने
अपना मैंगल साहब ने उनसे शिकवा किया और डॉक्टर साहब ने एक जुमला कहा कि वैसे वो मैंगल साहब ने शाबाश है कि सानू तो पहले तो पता सी कि जनाब मुझे बताएं कि कौन सा सियासतदान है यार शहबाज शरीफ का ये कहना कि मैं तो ब्लू आइड हूं यार 30 बरस से यार मेरे ऊपर आंख रखी हुई है मेरी मैं तो उनका तो अच्छे आदमी की कोई कदर नहीं है मैंने हिसाब लगाया नहीं डॉक्टर साहब तुसी सच्ची असि सारी सच्ची गल्लां करके तुसी ते फड़े नहीं जाना असि सारे ने फड़े जाना लिहाजा तुसी साडे कोल ज्यादा सच्चियां गल्लां ना करवाओ मसला ये है कि देखें इस अभी एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से ताकतवरों ने प्लान किया है उसके अंदर मुझे नहीं नजर आता कि पीडीएम उस हैसियत के साथ कि वो आइंदा कोई हुकूमत बना सके मेरा ये दावा नहीं है मैं रीडिंग कर रहा हूं मैं एज अ जर्नलिस्ट अपनी अप्रोच दे रहा हूं कि कोई ऐसी उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी जिसमें वो मिलकर भी अगर चाहे तो हुकूमत बना सकें नई चीजें होंगी इसी तरह से नए इंतखाब होंगे नए सियासतदान होंगे नए चेहरे होंगे फ्रेश चेहरे होंगे आपके पास ओन चौधरी जैसा टीवी पे बिठा के हमारे चैनलों को शाबाश है सबको कि वो उसको लीडर बना के उसकी गुफ्तगू को चाहे वो किसी की माँ बहन कर रहा है किसी की बीवी के ऊपर कोई बकवास कर रहा है किसी के हवाले से कोई करैक्टर असैसिनेशन कर रहा है हम उसे प्रिविलेज कर रहे हैं कि नहीं जी बहुत बड़ा सियासतदान बन गया आज वो कल वही जहांगीर तरीन जिसके ऊपर आप सब मिलकर तानाजानी करते होते थे आज वो हमारे लिए लीडर है आज हम खटक जो कि कल तक हमें वो बड़ा ही खराब सियासतदान लगता था केपीके के अंदर हमें पता चलता था कि करप्शन के केसेस हैं हमें पता था आज तो कोई नहीं याद कर रहा कि वो जो बीआरटी थी वो जो वहां पे कलाम वाला जो प्रोजेक्ट था वो जो फलाना था वो जो दरख्त कटाई थी वो जो दरख्त लगाने वाला था उसका खालिक कौन था क्योंकि वो एक नई जमात का इस वक्त सरबराह है वो जमहूरियत को दमाम देने के लिए आया है सियासतदानों के साथ चैनल्स का मैं कहता हूँ मीडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस जमहूरियत की डिमोलिशन के अंदर इस जमहूरियत के पौधे को तनावर दरख्त क्या मैं कहता हूँ अभी धन्ना पौधा बना के उसे तेज धूप लगा तेज धूप लगा ये बात तो सही है और मुझे गिलानी साहब लास्ट वर्ड फिर हम इसको रैप अप करें मैं सिर्फ आखिरी एक तो इनके सवाल का जवाब दे दूं उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब के बाद मार्शल्लाह देखिए मैं तो यही बार बार कहता हूँ भट्टी साहब मार्शल्लाह लगे हैं लेकिन उन्होंने सोच बदल ली उन्होंने अंदाज बदल ली उन्होंने तरीके बदल लिए हैं मेरा कहने का मकसद था गिलानी साहब मेरा मकसद था वो मार्शल्लाह कभी खत्म ही नहीं हुआ मुशर्रफ का मार्शल्लाह कभी खत्म नहीं हुआ उसके फेस बदल गया है उसकी स्ट्रेटेजी बदल गई है वो हाइब्रिड बन गया है दूसरी बात आपने जो की पीडीएम में देखें शहबाज शरीफ साहब पहले कह चुके हैं कि वोट को इज्जत दो के साथ हम आएंगे मैदान में तो इशारे तो देखें मिलना शुरू हो गए हैं कि अगर हमें नहीं रास्ता मिलेगा तो हम इस तरफ जाएंगे उस तरफ जाएंगे और सूरत हाल वो आगे जाके देखी जाएगी लेकिन यही मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो एक बुराई एक तकलीफ की बात है पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ कि स्ट्रगल करते रहेंगे मीडिया कंट्रोल है हर चीज को एक नए रुख से पेश किया जाता रहेगा और एक खिचड़ी सी पकी रहेगी उस खिचड़ी में उनकी काम चलता रहेगा उनकी दाल चलती रहेगी और बदकिस्मती है कि अवाम जो है वो रुलती रहेगी और जुमला तरफैन जो है वो आवे ही आवे और जावे ही जावे के नारे लगाते रहेंगे या सोचे समझे बगैर के मुल्क का और अवाम का इसमें क्या हशर हो रहा है बहरहाल हम तो ये मुश्किल सवाल उठाते रहेंगे आज इतना ही मेरे दोनों दोस्तों ने काफी सराहत से गुफ्तगू की है जिसमें आपको काफी सारे इशारे मिले होंगे आज इतना ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया